انجمن فلاح و بہبود برائے خواتین کی چیئرپرسن اور ممتاز سینئر سماجی رہنما محترمہ بابرہ اسماعیل کی جانب سے سندھ یونین آف جرنلسٹ کے حالیہ نو منتخب عہدیداران کے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شعبہ صحافت سے منسلک اہم شخصیات کے علاوہ مہمان خصوصی ممتاز سماجی رہنما رانا مشتاق احمد راجپوت، جبکہ ارشاد ایم خان، قاضی سراج، ڈاکٹر شجاع صغیر خان، کامران بلوچ، محمد شہزاد بٹ اور دیگر اہم افراد نے خطاب کرتے ہوئے کہا: میری ایک دلی خواہش ہے کہ خدا کے لیے کام تو میں نے بہت کیے ہیں، ووٹ بھی بہت، سرٹیفکیٹ بھی بہت، لوگ بھی بہت، لیکن اس پروگرام کے حوالے سے صرف ایک ہی بات کروں گی کہ میرے بھائی، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو دوسروں کو راستہ دو۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو دوسروں کی راہیں استوار کرو۔ اگر دوسروں کو کامیابی پر دیکھنا چاہتے ہو تو حسد اور کینے سے بچتے رہو، اور آپ یقین کریے یہ بڑا مکافات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے مسئلے سنتا ہے، ان کے مسئلے حل کرتا ہے اور ان کے لیے راہیں استوار کرتا ہے۔ دیکھیے، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، حقوق العباد سب سے ضروری، اللہ نے تو اس کا وعدہ کیا ہے، وہ آپ کا اس کو ریٹرن بھی دے گا آپ کو۔ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ آپ نے رک کر کسی غریب کی مدد کر دی، کسی غریب کا دکھ سہ لیا، کسی غریب کی ہیلپ کر دی، صرف سننے میں اجر۔ دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازیاں، اللہ کی کتنی مہربانیاں، اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ سننے پہ اجر۔ ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، ابھی آپ نے صرف سنا ہے اور عہد کر لیا، اس پہ اللہ کا بہترین اجر۔ تو ہم اس اجر کو کیوں گنوا دیں؟ ہم اس اجر کو کیوں گنوائیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے کام آنی ہیں۔ میرے پاس اتنا دولت، شہرت، اللہ کا بڑا کرم، احسان، پروردگار کا عظیم کا بڑا کرم کہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں، میرا ذاتی پریکٹیکل، اس کا ریٹرن آپ کو دنیا ہی میں ملتا ہے۔ آپ نیکی کرتے جائیں، آپ کو اس کا ریٹرن دنیا ہی میں ملے گا، اور آپ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی طرف خیال ہوں گے۔ ایک ایسی شخصیت شہزاد بٹ، بہت ہی نیک سوالے انسان، بہت ہی اچھا انسان، بہت ہی ایٹیٹیوڈ والا، بہت ہی تمیزدار، اور ہمارے ارشاد صاحب بہت اچھے۔ دیکھیے یہ لوگ ایسے کریٹو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی سنوارا، اپنا معاشرہ بھی سنوارا، اور کہیں لفظ نہ۔ جو کمرشل اس وقت میڈیا کے اینکر ہیں، ہم تو ان کو صحافی نہیں مانتے، تو وہ نام ہے کہ جو صحافت کی دنیا کا نام ہے، جس میں پروفیسر ذکریہ ساجد جیسے نام، جس میں متین الرحمان مرتضیٰ جیسے نام، جس میں محمود غزنوی جیسے نام، تو بڑے بڑے الحمدللہ اساتذہ سے ہمیں پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ جب ہم فیلڈ میں آئے تو، اور پھر تنظیم کی طرف، تنظیمی سرگرمیوں کی طرف، تو پھر الحمدللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی اور ایسے لوگوں کی صحبت حاصل ہوئی۔ یہ ارشاد بھائی جیسے آپ کے سامنے موجود ہیں، قاضی سراج صاحب موجود ہیں، سلیم احمد صدیقی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، حلیم شرر صاحب اور دیگر ایسے لوگ کہ جو دراصل صحافی ہیں۔ ارشاد بھائی نے پچھلے عرصے کا ذکر کیا اور آخر میں آ کے بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، میں وہ اس کو بھی میں آئندہ آنے والے کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، نواز شریف کا دور تھا تو ہم زیر عذاب تھے، ہمیں یہ کہا جاتا تھا جو اس وقت کی حکومت تھی، کیونکہ صحافی ہمیشہ سے حکومت کے زیر عذاب ہی رہا ہے اور ان کا ناپسندیدہ رہا ہے، تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو ہمارے خلاف ہیں، اور جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے سب سے بڑے سپورٹر، سب سے بڑے معاون ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی،
मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना तो इबादत नहीं होती, सजदे में पड़े रहना तो इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। सीनियर सहाफ़ी बाबरा इस्माइल की जानिब से सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इजलास के मेहमान खुसूसी राना मुश्ताक अहमद राजपूत ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे सहाफ़ी अपनी जान जोखों में डालकर हक़ाइक़ पर मबनी खबरें पहुँचाया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बाबरा इस्माइल साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत मजलिस सजाई है, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वो गुलदस्ता कराची शहर के अंदर जिसने हक बात बोलने की और कलम के साथ अपना हथियार बनने की और हुकूमत वक्त के सामने शीशा पलाई दीवार बनने की जिसारत की। इसमें जनाब इरशाद अहमद साहब मेरे वो कुलीग हैं, एक न्यूज़ चैनल का मैं इफ्तिरा करने गया तो वहाँ पे इरशाद साहब ने एक अपने मुख्तसर से बयान में जब सलाउद्दीन साहब का जिक्र किया तो ऐसी मुझे एनर्जी नहीं मिली कि जैसे मुझे कोई चीज़ मिल गई। मैंने इनसे बहुत अच्छी दुआ सलाम के बाद एक रिक्वेस्ट ये की कि आपने जो सलाउद्दीन भाई का जो जिक्र किया है, मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो ऐसे सहाफ़ी को आज तक जिंदा रखे हुए है। जबकि इस मौके पर कलमकार, दानिश्वर, डॉक्टर, प्रोफेसर हजरात के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।